ہیں اکثر لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہوتا ہے، برقع تو کھے بھی نہیں کرتا ہے. اب انتظام کہے گا، اب تو سمجھ گئے ہوں گے، بس وہی کر دیجئے گا. اب بیچارہ لڑکی کا باپ مرتا کیا نہ کرتا، ٹھیک ہے سمجھی. اچھا سمجھی کہ ہاں، اچھا وہ کپڑا کہاں لیے، کون کپڑا ہے؟ لڑکا کا دادا بھی ہے، لڑکا کی دادی بھی ہے، چاچی ہے، اس کو تو 12 چچیے ہیں. ہم لوگ یہاں چلتا ہے. واہ، چلیے ٹھیک ہم لے لیں گے نا، ہم نے سامنے لے لیجئے نا. تو بتائیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی حرکت اسی پلوا والے ڈاکو کی طرح ہے یا نہیں؟ بولیے، یہ ڈاکو ہے یا نہیں؟ مسلمانوں، مسئلہ ہے، شریعت کا حکم ہے. جو نکاح کے باب میں لڑکا والا لڑکی والے سے لیتا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے، شمع فروزہ میں بھی اور غالباً محاضرات میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اور بحث و نظر میں بھی لکھا ہے کیا کہ جو شخص لڑکا والا لڑکی والے سے جو رقم مطالبہ کرتا ہے یا جو سامان مطالبہ کرتا ہے وہ رشوت ہے. رشوت کیا ہے؟ وہ رشوت. اور رشوت کے بارے میں اپنے آقا نامدار احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم. دونوں کے دونوں کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اب کیا کریں ہم؟ کیا کریں میرے محترم بزرگوں دوستو؟ جو سامان کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، جن روپیہ کا مطالبہ آپ نے کیا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. حرام ہے، شراب حرام ہے، وہ روپے وہ سامان بھی حرام ہے. سور کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے، وہ سامان اور وہ روپے بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور مسئلہ سنیے، اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی آپ کو نہیں ملے گی. بہت ہلکے میں ہم نے لے لیا ہے، بہت ہلکے میں، کہ لڑکی والا تو دیوے نہ کریے. اور سن لیجئے میرے محترم بزرگوں دوستو، جن لوگوں نے لے لیا ہے، جن لوگوں نے لے لیا ہے، سناؤ ان کے بارے میں. بولیے، سننا چاہتے ہیں؟ عمل کریں گے؟ انشاءاللہ عمل کریں گے. کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. الحمدللہ، یہ تو سارے لوگ عمل کرنے والے ہیں الحمدللہ. جنہوں نے لے لیا، رشوت کے روپے کا حکم یہ ہے کہ اس مال کو بعین ہی حقدار کو واپس کر دیا جائے. جو آپ نے لیا ہے سمدھی کو واپس کر دیجئے. جب کریں گے تو جنت ملے گی. اگر نہیں ہے سامان، نہیں کر پائے تو جائیے سمدھی کے پاس. سمدھی سے کہیے، سمدھی کیا کریں گے؟ وہ جو داماد ہے نا آپ کا، پکا شرابی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پکا شرابی. جو آپ نے دیا اس کو تو بیچ کر کھایا ہی ہے، جو میں نے دیا اس کو بھی بیچ کر کھا گیا. وہاں ایک مدرسے میں جلسہ ہوا تھا ہمارے گاؤں کے اندر. اس گاؤں میں مفتی صاحب مسئلہ بتا رہے تھے کہ جب تک سمدھی، یہ سامان سمدھی کا واپس کرنا ضروری ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہم واپس نہیں کر پائیں گے، تو مفتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ بڑے ادب کے ساتھ سمدھی سے کہیے کہ آپ معاف کر دیجئے. اگر سمدھی معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا. جب اللہ معاف کرے گا پھر جنت ملے گی. آپ نے اپنے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، اخلاق حسنہ، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ نے جہیز لیا ہے تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. یہ حقوق العباد ہے مسلمانوں. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سمدھی سے معاف کرواؤ، معاف کرواؤ سمدھی سے. اور یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ
ہم آئندہ کبھی جہیز نہیں لیں گے، نہیں لیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ لڑکا سب نہیں اٹھا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اگر ہم اٹھا لیں گے پیچھے سے باپ تک لے گا تو گھر میں جا کر ٹھکیہ دے گا، ہم کیسے اٹھاویں؟ سب آدمی بولیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کے نکاح میں جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ، نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور اپنی شادی میں بھی جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ، نہیں لیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ بارات لے جائیں گے، کیا؟ بارات، ہائے ہائے باراتی دعوت کارڈ آیا تھا، کیا باراتی دعوت لکھا ہوا تھا اس میں؟ سن لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جس نے آپ کو دعوت دیا ہے اس کے گھر کھانا نہیں بنا ہے، بنا ہے؟ بنا ہے؟ جس کے لیے آپ کھا رہے ہیں جس کے گھر، اس نے آپ کو دعوت نہیں دیا ہے، دیا ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دعوت میں بغیر بلائے جاتا ہے وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ اب یہ بتائیے جتنے باراتی لوگ ہیں وہ سب ڈاکو ہیں یا نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ڈاکو؟ تو کیا بارات میں جاؤ گے؟ مسلمانوں بارات میں جاؤ گے؟ بارات میں نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔